کیا حال ہے؟ بچے آپ نے اوکے کرنا ہے، اوکے چل شروع کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا جو موضوع ہے، جیسا کہ آپ لوگوں کے علم میں ہے، اصول الدعوہ و تربیہ۔ لاسٹ لیکچر میں، پچھلی نشست میں ہم نے تربیت سے متعلق کچھ گفتگو کی تھی، اور ہمارا مرکزی جو عنوان تھا، میجر ٹاپک تھا، وہ یہ تھا کہ ہم صالح اور مصلح کیسے بن سکتے ہیں۔ آج ہم نے دعوت کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنی ہے، کچھ بنیادی نکات ہیں، یا آپ اس کو گائیڈ لائن کہہ لیں۔ آپ میں سے جو لوگ سوشل میڈیا پہ، خاص طور پہ فیس بک پہ بیٹھتے ہیں، تو ایک ٹاپک آج کل بہت چلا ہوا ہے، مجھے بھی کافی سارے بچے کہہ رہے تھے کہ آپ اس پہ لکھیں، وہ ہے برادرز کا فتنہ۔ کسی نے یہ اصطلاح سنی ہے، برادرز کا فتنہ؟ تو برادرز کون ہے؟ برادرز پتہ ہے نا مطلب کسے کہتے ہیں؟ بھائی کو، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ اس سوسائٹی کا حصہ ہیں، تو جس سوسائٹی میں، جس معاشرے میں آپ نے دعوت کا کام کرنا ہے، تو سب سے پہلے آپ کو اس معاشرے میں، اس سوسائٹی میں پھیلے ہوئے افکار کا علم ہونا چاہیے۔ آپ کوئی آپ سے پوچھے بھائی برادرز کا فتنہ کیا ہے، تو آپ کہیں یار بھائیوں کا فتنہ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ تو کوئی لگ رہا ہے کہ بھائیوں کی آپس میں لڑائی ہو جائے تو اس کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ تو برادرز ایک اصطلاح ہے، ٹھیک ہے جی، دے دیں جی۔ تو ابھی مطلب آپ کے لیے گائیڈ لائن کیا ہے کہ بھائی معاشرے کی زبان کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ دعوت کا کام اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ رائج زبان آپ کے نالج میں نہ ہو، آپ کے علم میں نہ ہو۔ مروجہ زبان کا علم حاصل کرنا ایک داعی کے لیے بہت ضروری ہے، ورنہ وہ مسائل کو نہ سمجھ پائے گا۔ جب سمجھ نہیں پائے گا تو ایڈریس کیسے کرے گا؟ ٹھیک ہے، تو ایکٹیو رہنا ہے۔ اور جو فتنے ہمارے معاشرے میں پیدا ہوتے رہتے ہیں، نت نئی اصطلاحات سامنے آتی ہیں۔ اگر آپ فیس بک اور ٹویٹر پہ بیٹھے نا، آج کل ایک اصطلاح آئی ہے افغان سٹوڈنٹس، ٹھیک ہے، تو یہ کون ہیں؟ طالبان ہیں۔ اب ان کو طالبان نہیں لکھا جاتا، کیوں نہیں لکھا جاتا؟ کیونکہ اگر آپ طالبان لکھیں گے تو آپ کا اکاؤنٹ بین ہو جائے گا، فیس بک کی پالیسی کے خلاف ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب لوگوں نے اس کو افغان سٹوڈنٹس لکھنا شروع کر دیا، پھر آہستہ آہستہ وہ سٹوڈنٹس بن جائے گا۔ تو اب آپ میں سے جو اس اصطلاح کے پس منظر سے واقف نہیں ہوگا، وہ کہے گا یار وہ افغانی سٹوڈنٹس کی بات ہو رہی ہے جو پاکستانی یونیورسٹیوں میں پڑھنے کے لیے آتے ہیں، شاید ان کی بات ہو رہی ہے۔
حالانکہ وہ طالبان کی بات ہو رہی ہے۔ تو اصطلاح کا جاننا، جو مروجہ اصطلاح ہوتی ہے اس کا جاننا بہت ضروری ہے ایک دائی کے لیے، یعنی دائی کو نبض شناس ہونا چاہیے، مروجہ زبان سے واقف ہونا چاہیے۔ تو خیر بہرحال ہم یہ بات کر رہے تھے کہ اگر برادرز کا فتنہ اس بارے میں آپ نے کچھ پڑھا ہے فیس بک وغیرہ پہ، تو اس مسئلے کو بھی آج ہم اس لیکچر میں ایڈریس کریں گے۔ یعنی ہمارا یہ لیکچر اس کے بارے میں نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ ایک ہارڈ ٹاپک ہے، ہارڈ ایشو ہے، اس کے بارے میں بھی کچھ رہنمائی سامنے آئے گی۔ برادرز اصل میں ان نوجوانوں کو کہتے ہیں جو دعوت کا کام کر رہے ہیں پڑھے لکھے حلقے میں، ٹھیک ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ میں سے یوتھ کلب کو کون کون جانتا ہے؟ یوتھ کلب کو تو بہرحال جو نہیں جانتے وہ صحیح بات ہے، وہ معاشرے کو نہیں جانتے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ معاشرے میں کون سے لوگ کیا کام کر رہے ہیں، ان کے کیا افکار ہیں، کیا نظریات ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یوتھ کلب کے لوگ ہیں، یہ نوجوانوں کی جماعت ہے جو یونیورسٹیز میں کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ سلفی الفکر ہے، اہل حدیث جو ہے، جو ایک مزاج ہے، ایک فکر ہے، اس کے اوپر ہے۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں اعظام انسٹیٹیوٹ کے نام سے لوگ کام کر رہے ہیں، البروج انسٹیٹیوٹ کے نام سے لوگ کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، المدرار کے نام سے کر رہے ہیں عاطف صاحب۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ آپ کے ارد گرد کتنی جماعتیں، کون سی جماعتیں کیا کیا افکار اور نظریات رکھتی ہیں، کون سے انڈیویجولز ہیں، کون سی این جی اوز ہیں، کیا کام کر رہی ہیں۔ تو بیسیکلی ان کو برادرز کہا جاتا ہے، جو پڑھے لکھے طبقے میں یونیورسٹیز میں دعوت کا کام کرتے ہیں جدید ٹیکنیکس کو استعمال کرتے ہوئے، ٹھیک ہے، اور انگریزی ان کی اچھی ہوتی ہے۔ تو بیسیکلی وہ دائی ہوتے ہیں، موٹیویشنل اسپیکرز ہوتے ہیں، جیسے آپ نے قاسم علی شاہ کو سنا ہو، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح کے یہ موٹیویشنل اسپیکرز ہیں، اچھے لوگ ہیں، اچھی فکر رکھنے والے لوگ ہیں، اور بڑا انہوں نے دعوت کا کام کیا ہے، معاشرے میں نوجوانوں کی مطلب بہت اصلاح کی ہے۔ تو ان میں سے بعض لوگ جو ہے، چونکہ میدان ان کا دعوت کا ہے، تو ان میں سے بعض لوگ فتویٰ دینا شروع کر دیتے ہیں، سمجھ رہے ہیں بات؟ یعنی ان سے کوئی رائے پوچھی جاتی ہے تو وہ اس بارے میں اپنی علمی رائے کا، یا فتویٰ آپ کہہ لیں ٹیکنیکل زبان میں، اس کا اظہار کر دیتے ہیں۔ تو اس سے علماء کا ایک طبقہ ان کے خلاف ہو گیا کہ بھائی آپ کا میدان دعوت کا ہے، آپ کو فتویٰ نہیں جاری کرنا چاہیے، آپ صرف دائی بن کے۔ تو یہ اس پہ پھر کچھ علماء نے، نوجوان علماء نے لکھا، تو اس عنوان سے برادرز کا فتنہ۔ ابھی ہم اس میں نہیں جا رہے کہ اس میں کیا رائے ہونی چاہیے، وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، اس پہ کسی اور وقت میں ہم گفتگو کریں گے۔ لیکن آج ہم جن بنیادوں کو موضوع بحث بنا رہے ہیں، ایک دائی کے لیے ان بنیادوں کو پکڑنا بہت ضروری ہے تاکہ آپ کی دعوت میں اعتدال پیدا ہو۔ دیکھیے دعوت کا کام تو بہت سے لوگ کر رہے ہیں نا، سوسائٹی میں بہت سے لوگ ہیں جو دعوت کا کام کر رہے ہیں۔ تو دعوت کے کام کا نبوی منہاج کیا ہے؟ عجیب المیہ یہ ہے کہ ہر بندہ ہی کہتا ہے ہم نبوی منہج پہ ہیں، اب تو وہ بات بھی جو ہے وہ نہیں رہ گئی، ٹھیک ہے۔ تو لیکن بہرحال آج ہم کچھ چیزیں پڑھیں گے تو انشاءاللہ سے آپ کے دل سے یہ بات اٹھے گی، نکلے گی کہ دعوت کا نبوی منہج یہ ہے، یعنی ان اصولوں کو، ان بنیادوں کو ہمیں سامنے رکھ کے دعوت کا کام کرنا ہے۔ سب سے پہلی چیز جس پہ ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ ہے تنقید، پرنسپل آف کرٹیسزم، تنقید کا اصول، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس اصول نے آگے بہت سے بچے جنم دیے ہیں۔ اسی تنقید کی وجہ سے معاشرے میں فرقہ واریت کی آگ بھڑکی ہے، مسلکی تعصب پیدا ہوا ہے۔ اب آپ دیکھیں نا کہ جتنا بھی دعوت کا کام ہو رہا ہے اس میں ایک بڑی ڈومین تنقید کی ہے۔ جو لوگ دعوت کا کام کر رہے ہیں معاشرے میں، یعنی جنہیں آپ یوں کہہ سکتے ہیں، چلے دعوت کا کام نہ کہیں، آپ کہیں جو لوگ
ایکٹیو ہے، ایکٹیوسٹ ہے، متحرک ہے، تحریکی ہے، یعنی جن میں تحریک ہے، جو کچھ کر رہے ہیں یہ کرنا چاہتے ہیں. تو ان میں سے ایک بڑا کام کیا ہے ان کا؟ وہ تنقیدی کام ہے. تو تنقید کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور تنقید میں جو رویے ہمارے سامنے آئے ہیں ان میں بہت اتار چڑھاؤ اور عدم توازن ہے. ہمارے ہاں تنقید کا معنی یہ سمجھا جاتا ہے کہ بس اگلے کو چیر پھاڑ کے رکھ دیں، ٹھیک ہے، یہ تنقید ہے، یا اگلے کی بینڈ بجا دیں. ہم جب ایم اے انگلش کر رہے تھے تو ہمارے ایک انگریزی کے پروفیسر تھے، اب مجھے یاد نہیں رہا ان کا نام کیا تھا. تو ہم تو مدرسے سے گئے تھے، نئے نئے شوق پیدا ہوا ایم اے انگلش کر لیں. تو انہوں نے ہمیں ایک اسائنمنٹ دی. ایک انگریز مصنف تھا، اس کا نام تھا بیکن. بیکن بہت بڑا رائٹر ہے، فرانسس بیکن. اس کی ایسے مضامین جو ہیں وہ ایم اے انگلش کے نصاب میں ہیں، بہت اچھا لکھا بھی ہے. تو انہوں نے ہمیں اسائنمنٹ دی کہ آپ نے اس کے ایسے پہ تنقید لکھ کے لانی. تو ہم نے تو استاد سے پڑھا ہوا تھا تو ہم نے خوب پھر اس کی اگلی پچھلی ایک کر دی. تو انہوں نے پھر بتایا کہ بچے یہاں پہ یعنی لٹریچر میں، ادب میں جب ہم کہتے ہیں کسی پہ تنقید کرنی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس کو اپریشیٹ کرنا ہے، یعنی اس کی تعریفیں کرنی ہے. تو ہم نے کہا بھئی یہ تنقید کا کون سا مطلب آپ ہمیں سمجھا رہے ہیں؟ مطلب مولویانہ بیک گراؤنڈ میں تو تنقید اس کو نہیں کہتے. ٹھیک ہے، تو خیر بہرحال پھر آہستہ آہستہ بات سمجھ میں آئی کہ تنقید اصل میں کریٹیکل اپریسیشن کا نام ہے. 2 لفظوں میں کریٹیکل اپریسیشن کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے، کسی کو اپریشیٹ کرتے ہوئے اس پہ نقد کرنا. کیونکہ نقد کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان میں نقد کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے جیسے نقد الدراہم، دراہم کی چھان پھٹک کرنا. مطلب نقد الدراہم کا کیا معنی ہے کہ کھوٹے سکوں کو جو خالص سکے ہیں یا اصلی سکے ہیں ان سے علیحدہ کرنا. تو تنقید کا مطلب بھی یہی ہے کہ کھوٹی باتوں کو صحیح باتوں سے، کھری باتوں سے علیحدہ کرنا. تو جس پہ آپ تنقید کر رہے ہیں اس کی کچھ باتیں تو کھری ہوں گی نا، اس کی کچھ باتیں تو سچی ہوں گی. اس کو پہلے اپریشیٹ کریں، پھر آپ اس کی کھوٹی باتوں کے بارے میں بتائیں. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے آپ کی تنقید کو پڑھنے والے لوگ زیادہ ہو جائیں گے، اور اس کو اپریشیٹ کرنے والے لوگ یعنی اس کی تحسین کرنے والے لوگ زیادہ ہو جائیں گے. ایون کہ جس پہ آپ تنقید کر رہے ہیں وہ بھی آپ کی تنقید کو پڑھے گا. تو تنقید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اختلاف سے بات شروع کریں. تنقید کا مطلب یہ ہے کہ جس پہ آپ نقد کر رہے ہیں، جس کو آپ کرٹیسائز کر رہے ہیں، آپ پہلے یہ بتائیں کہ مجھے اس سے اتفاق کتنا ہے، مجھے اس سے کن کن باتوں میں اتفاق ہے، اور اس کی کون کون سی باتیں مجھے صحیح لگتی ہیں. یہ کام بڑا مشکل ہے. مولوی صاحب کہتے ہیں اگر ہم نے اس کی تعریف کر دی تو لوگ تو اس کو پڑھنا شروع کر دیں گے. بھائی آپ کی تعریف کی وجہ سے لوگ اس کو پتہ نہیں پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے، لیکن آپ کی تنقید کی وجہ سے جو بے جا تنقید ہوگی شاید زیادہ لوگ اس کو پڑھیں گے. وہ ہوتا ہی ہے نا، جب آپ کسی بھی بے جا تنقید کرتے ہیں تو لوگ زیادہ اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، اس کو زیادہ پڑھتے ہیں. تو اگر آپ صحیح تنقید کریں گے، اس کے کھرے اور کھوٹے کو علیحدہ کرتے ہوئے، اس کی اچھی باتوں کو اپریشیٹ کرتے ہوئے، ان کی تحسین کرتے ہوئے، اور اس کی ان باتوں سے کہ جن سے آپ کو اختلاف ہے ان پہ نقد کرتے ہوئے، تو پھر انشاءاللہ سے آپ کی تنقید کا اثر دیر پا ہوگا. ٹھیک ہے، تو تنقید جو ہے نا اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے.
تنقید کا مطلب عیب جوئی نہیں ہے، ہیومیلیشن نہیں ہے، کسی کا مذاق اڑانا، تمسخر اڑانا نہیں ہے. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. معلوم نہیں پہلے آپ کو میں نے بتایا کہ نہیں بتایا کہ غامدی صاحب نے اسلامی ریاست کے حوالے سے کچھ لکھا، یعنی مذہب اور ریاست کے حوالے سے ان کا ایک آرٹیکل پبلش ہوا تھا. وہ غامدی صاحب کو تو جانتے ہیں نا؟ چلیں، مطلب آپ اسی دنیا میں رہتے ہیں پھر. تو مذہب اور ریاست کے حوالے سے انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا اور بہت سے لوگوں نے ان کو رسپانس کیا، یعنی ان کے جواب میں لکھا، کیونکہ انہوں نے لکھا تھا بھائی مذہب کا ریاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب یہ تو کیلانی صاحب نے آپ کو سمجھا دیا ہوگا نا مذہب اور ریاست کا. تو بہت سے لوگوں نے ان کو رسپانس کیا، تو میں نے بھی لکھا. اچھا، جب میں نے لکھا تو اس میں میرا انداز یہ تھا کہ غامدی صاحب یہ جو بات کہہ رہے ہیں یہ بات ٹھیک ہے، یہ ہمیں صحیح لگتی ہے، اور یہ جو بات وہ کہہ رہے ہیں اس سے ہمیں اختلاف ہے، اس کو ہم غلط سمجھتے ہیں. اسی طرح سے ایک اور موقع پہ غامدی صاحب کے تصور جہاد کے اوپر ہم نے لکھا. ان کا ایک اتمام حجت کا کانسیپٹ ہے، اس کے اوپر ہم نے لکھا، اور اس میں بھی انداز اسی طرح کا تھا. اچھا، اس انداز کا فائدہ یہ ہوا کہ وہ میرے دوست بھی ہیں غامدی صاحب کے داماد حسن الیاسا، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کا یہ جو آرٹیکل ہے ہم نے خود فوٹو کاپی کروا کے اپنے حلقے میں بانٹا ہے کہ آپ نے اگر غامدی صاحب پہ تنقید پڑھنی ہے تو آپ یہ تنقید پڑھیں. ٹھیک ہے. اب دیکھیں نا، لوگ تنگ آئے ہوتے ہیں اس بات سے کہ جی ہر بندہ جو ہم پہ تنقید کرتا ہے گالم گلوچ شروع کر دیتا ہے یا لان تان سے نیچے بات ہی نہیں کرتا. تو ایسے میں اگر انہیں کوئی ایسی تنقید ملتی ہے کہ جس میں وہ بندہ ان کی کچھ باتوں کو صحیح بھی کہہ دیتا ہے تو وہ کہتے ہیں یار واہ واہ کیا ہی کمال ہے. تو پھر وہ اپنے فالوورز کو کہتے ہیں یار ادھر ادھر دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، غامدی صاحب بھی غلط ہو سکتے ہیں، تنقید پڑھنی ہے تو فلاں کی پڑھ لیں. تو اپنی تنقید میں اگر آپ نے وزن پیدا کرنا ہے تو اس بات کو سمجھ لیں. اب ہمارے ہاں کیا ہوا ہے، مطلب اہل حدیث اور حنفیت کی جو ایک جنگ چلی ہے، انٹلیکچوئل وار چلی ہے، اس میں بس ایک دوسرے کو رگڑا ہی لگایا گیا ہے نا، اپریشیٹ نہیں کیا گیا. بھئی حنفی 100% تو غلط نہیں، ان کے اندر کچھ باتیں اچھی بھی ہوں گی نا، اور اہل حدیث بھی 100% غلط نہیں، ان میں بھی کچھ باتیں اچھی ہوں گی. لیکن جب ایک دوسرے کے بارے میں کتابیں لکھی جاتی ہیں تو ایک بھی خیر کی بات کا اعتراف نہیں کیا جاتا. یہ کیا بات ہے؟ قرآن کا انداز کیا ہے؟ قرآن تو یہود کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں کہ اگر آپ سونے کے ڈھیر پر ان کو امین بنا دیں تو وہ اس میں خیانت نہیں کریں گے. وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ. اور اسی طرح ایک اور جگہ پہ کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے وہ بھی ہیں جو راتوں کو کھڑے رہتے ہیں، اللہ کے حضور میں روتے ہیں. ٹھیک ہے. بھائی دیوبند سے آپ کا جتنا مرضی اختلاف ہو، جتنی مرضی آپ ان پہ نقد کریں، ان کے علماء میں کیا ایسے نہیں ہیں جو راتوں کو کھڑے ہو کے روتے ہیں، اللہ کے سامنے گر گراتے ہیں. اور اسی طرح آپ حنفی ہیں تو اہل حدیثوں پہ جتنی مرضی تنقید کریں کہ اہل حدیثوں میں ایسے علماء نہیں ہیں جن کی راتیں اللہ کے یہاں سجدے میں روتے ہوئے گزرتی ہیں، اللہ سے ڈرنے والے. تو ایسا ہے، ہر جگہ پہ لوگ موجود ہیں، ہر جگہ پہ موجود ہیں. تنقید میں جو ہے وہ اعتدال کی بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو اس بات کو خاص طور پہ جب بھی آپ نے نقد کرنی ہے تو اس بات کو سامنے رکھنا ہے. شخصی تنقید یعنی جسے کہتے ہیں پرسنل نہیں ہو جانا. ٹھیک ہے. یعنی کسی کی شخصیت پہ تنقید نہیں کرنی. اب مجھے ایک لڑکا یاد آ رہا ہے، تو اس نے مجھے فیس بک پہ نا رابطہ کیا، سر شیخ صاحب یہ وہ میں نے آپ سے بڑا استفادہ کیا، یہ بات جیسے ہوتا ہے، لیکن مجھے آپ سے ایک مسئلے میں اختلاف ہے. میں نے
کہا بھائی بہت اچھی بات ہے آپ کو اختلاف ہے اور ہونا بھی چاہیے. تو میں نے تو اس کو ویلکم کہا. تو آپ نے صحیح بخاری کی ایک روایت کے اوپر جو ہے بحث کی ہے، وہ جو حضرت عمار بن یاسر والی روایت ہے رضی اللہ عنہ، تو ان کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا. میں اس کا جواب لکھنا چاہتا ہوں. میں نے کہا بھائی لکھو آپ، ہم تو نہیں کہتے کہ ہم ہی صحیح ہیں، آپ لکھو، بالکل لکھو. تو آپ کا جواب اچھا ہوگا تو انشاءاللہ سے میں اپنی وال سے پبلش کر دوں گا، اپنی کتاب میں پبلش کر دوں گا. تو اگلی لمحے اس کا میسج آیا، کہنے لگا آپ نے بخاری پہ حملہ کر دیا ہے. میں نے کہا وہ میں مطلب کوئی نان مسلم ہوں اور بخاری کوئی مسلمان ہے کہ میں نے اس کو فتح کرنے کے لیے تلوار نکال کے اس پہ حملہ کر. تو کہنے کا مقصد یہ ہے، میں نے پھر اسے سمجھایا. میں نے کہا بچے بات یہ ہے کہ اگر آپ نے تنقید کرنی ہے تو آپ پہلے تنقید کرنا سیکھو، ٹھیک ہے نا. یہ ہمارے ہاں جو مذہبی طبقہ ہے اس کی جو لینگویج ہے نا، اس لینگویج کو یہ سوسائٹی والے لوگ اس کو سن بھی نہیں سکتے. صحیح بات ہے، ٹھیک ہے. تو انجینئر علی مرزا جیسے لوگ کیوں آئیکن بن جاتے ہیں، کیوں سوسائٹی میں لوگ، کیونکہ وہ انہی باتوں کو بھی دیکھیں، مذہبی طبقے کی تو یہ زبان ہے، ٹھیک ہے، ان کی تو یہ لینگویج ہے. تو اب یہ لینگویج، یہ زبان نہیں چلنے والی. بھلے آپ دل سے یہی سمجھتے ہو، ٹھیک ہے، میں نے اسے مطلب بچے کو بھلے آپ یہی دل سے سمجھتے ہو، لیکن آپ نے اگر اس زبان کے ساتھ جو ہے وہ کسی بھی تنقید کی تو آپ کی تنقید بالکل رائے آ جائے گی. میں آپ کو اتنا ویلکم کہی جا رہا ہوں، میں آپ کو آفر کیے جا رہا ہوں، آپ کی تنقید میں اپنی کتاب میں چھاپتا ہوں، آپ دوسری لمحے جو ہے میرے اوپر جو ہے وہ الزامات کی بچاڑ کر دیتے ہیں. تو آپ تو مجھے بھی متنفر کر رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بہت ضروری ہے. اپنی زبان، ایک ایک لفظ پہ محنت کرنے کی ضرورت ہے، ایک ایک لفظ کو سنوارنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں یہ لفظ اس جگہ استعمال کرنا ہے کہ نہیں کرنا. اب فیس بک پہ ایک چھوٹی سی پوسٹ ہوتی ہے، اب اس کو لکھنے میں بھی خیر 1.5-2 گھنٹے لگ جاتے ہیں. مطلب میں تو کوشش کرتا ہوں ریسرچ کر کے لکھوں، لیکن اس کو پھر مسلسل اس کو ایڈٹ کرتا رہتا ہوں، کبھی 8 مرتبہ، کبھی 10 مرتبہ. اور وہ ایڈیٹنگ بڑی نہیں ہوتی، اچھا یہ لفظ آ گیا، نہیں یہ لفظ نہیں آنا چاہیے، اس کی جگہ یہ لفظ استعمال ہونا چاہیے. تو یہ بہت ضروری ہے. جب تک یہ چیز آپ کے اس پروسیس میں نہیں آئے گی، تھنکنگ پروسیس میں، آپ نے کچھ لکھ لیا، آپ کو اس پہ مطمئن نہیں ہونا، آپ نے سوچتے رہنا کہ اس میں کوئی لفظ ایسا تو نہیں نکل گیا کہ جس سے میرا جو مخاطب ہے وہ بدک سکتا ہے، وہ ری ایکشن کا شکار ہو سکتا ہے، رد عمل کا شکار ہو سکتا ہے، اور اس سے بجائے اصلاح کے مزید جو ہے وہ فساد پیدا ہو سکتا ہے. تو مذہب کے ساتھ جو لوگ وابستہ ہیں تو ان کی جو تنقید ہے اس میں ہم نے کہا کہ ایک نقطہ کیا ہے، زبان کی اصلاح، اس کی بہت ضرورت ہے. دوسری چیز، اب ہم جس زمانے کے اندر ہیں اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ایج آف ریزن ہے، دلیل کا دور ہے. دیکھیں یہ بات ہمیں اچھی لگے بری لگے، ہم کسی مسلک کے ساتھ وابستہ ہیں نہیں ہیں، ہم کسی کی تقلید کرتے ہیں نہیں کرتے، لیکن یہ زمانہ پڑھے لکھوں کا زمانہ ہے، اور اب ہر پڑھا لکھا آدمی آپ سے دلیل مانگتا ہے. یہ بات ہمیں مطلب اچھے طریقے سے سمجھ لینی چاہیے. اب وہ معاملہ نہیں رہ گیا کہ میں کسی کو دھونس لگا کے کوئی بات منوا سکوں، ٹھیک ہے، یا کسی کو فتووں سے ڈرا کے کوئی بات منوا سکوں. اب وہ زمانہ نہیں رہ گیا. اب اگر آپ کو گفتگو کرنی ہے، اب اگر آپ کو کسی کو قائل کرنا ہے تو آپ کو دلیل سے قائل کرنا پڑے گا. تصوف کے اوپر میں نے ایک لیکچر دیا، وہ میرے یوٹیوب چینل پہ بھی ہے.
ایک بہت ہی شفیق اور مہربان دوست جو کہ صوفی بھی تھے، بلکہ انہوں نے بتایا کہ وہ بیعت بھی لیتے ہیں، تو وہ ملاقات کے لیے تشریف لائے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے نے یہ جو باتیں کہی ہیں مراقبہ کے حوالے سے، سلسلہ نقشبندیہ کے حوالے سے، تو چونکہ میرا بھی سلسلہ نقشبندیہ سے تعلق ہے اور میں مجاز خلیفہ بھی ہوں، تو یہ باتیں درست نہیں ہیں، آپ ان کی تصحیح کریں۔ خیر بہرحال وہ تو ان سے گفتگو ہوتی رہی، لیکن انہیں پھر میں نے ایک بات کہی، میں نے کہا دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ اپنا وقت نکال کے آئے ہیں، آپ نے اپنا اتنا ٹائم نکالا، میں اس کی قدر کرتا ہوں، لیکن آپ آج کل کے دور میں جس کے ساتھ بھی بیٹھیں گے وہ صرف آپ کے اخلاص کو نہیں دیکھے گا، وہ آپ کے تقویٰ، للہیت اور خشیت کو نہیں دیکھے گا۔ اگر آپ کو اسے قائل کرنا ہے تو ایک ہی چیز ہے جس سے آپ اس کو قائل کر سکتے ہیں، اور وہ ہے دلیل۔ پھر میں نے انہیں ایک مثال بیان کی، میں نے کہا دیکھیں کہ میرا تعلق ایک خاص مسلک سے ہے، جیسے آپ کا ایک خاص مسلک سے۔ تو رمضان المبارک میں تراویح کے اندر جیسے درس قرآن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جامعہ بیت العتیق تو دیکھے ہیں نا آپ لوگوں نے، رائبن روڈ کی طرف جاتی ہوئی مین پہ جو، ہاں بڑا ادارہ ہے، تو وہاں رمضان میں 4 تراویح کے بعد خلاصہ قرآن بیان کرتا تھا، کافی سال بیان کرتا رہا۔ ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ خلاصہ قرآن کے دوران میں نے یہ بات کر دی کہ ہمیں مسلکی معاملات میں زیادہ حساس نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات ایک سے زیادہ اقوال کی گنجائش ہوتی ہے، یعنی کسی فقہی مسئلے میں ایک سے زیادہ اقوال کی گنجائش ہو سکتی ہے، جیسا کہ اہل حدیث علماء میں بھی بعض مسائل میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور میں ان میں یہ اختلاف ہو گیا کہ رکوع کے بعد قوما کی حالت میں ہاتھ چھوڑیں یا ہاتھ باندھیں، تو بعض نے کہا بھئی ہاتھ باندھ لیں، میجورٹی نے کہا نہیں بھئی آپ ہاتھ چھوڑیں۔ اسی طرح ان میں یہ اختلاف ہو گیا کہ تشہد کی حالت میں آپ انگلی کو ایک مرتبہ اٹھائیں یا آپ بار بار اس کو حرکت دیں۔ اسی طرح ان میں یہ اختلاف ہو گیا کہ آپ وتر میں جو دعائے قنوت ہے یہ رکوع سے پہلے پڑھیں یا رکوع کے بعد پڑھیں، یا یہ اختلاف ہو گیا کہ ہاتھ اٹھا کے پڑھیں یا ہاتھ چھوڑ کے پڑھیں۔ اس طرح سے اہل حدیث علماء میں بھی اختلافات ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر منہج ایک ہو، یعنی کتاب و سنت کو فالو کرنے کا، تو پھر بھی دلیل میں اتنی گنجائش ہوتی ہے کہ بندہ دوسری طرف بھی جا سکتا ہے، تو مارجن دیا کریں، زیادہ سختی نہ کیا کریں فقہی مسائل میں۔ مطلب یہ میرا موضوع تھا۔ اس میں یہ بات بھی آ گئی کہ اہل حدیث علماء میں یہ بھی اختلاف ہے کہ رکوع کی رکعت ہو جاتی ہے کہ نہیں۔ میجورٹی یہ کہتی ہے، یعنی جمہور یہ کہتے ہیں کہ رکوع کی رکعت نہیں ہوتی کیونکہ اس کی سورہ فاتحہ رہ گئی، لیکن بعض علماء نے کہا ہے کہ رکوع کی رکعت ہو جاتی ہے۔ بس یہ اتنی سی بات ہے۔ اب نماز کے بعد جو ہے وہ ایک نوجوان نے مجھے گھیر لیا، آپ نے یہ بات کیسے کر دی؟ میں نے کہا کیا بات میں نے کی؟ آپ نے یہ کہا کہ رکوع کی رکعت ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے یہ بات ہی نہیں کی۔ اب دیکھو نا، آپ کے اندر مسلکی تعصب ہے تو آپ بات کو ٹوسٹ کر رہے ہو۔ میں نے جو بات کہی وہ یہ کہی کہ بعض اہل حدیث علماء یہ کہتے ہیں کہ رکوع کی رکعت ہو جاتی ہے، میجورٹی کہتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ نہیں، آپ کو کیا ضرورت یہ بات بیان کرنے کی؟ تو میں نے کہا اہل حدیث کا مدرسہ ہے، اہل حدیث علماء کا موقف نہ بیان کرے تو کس کا کرے؟ اب دیکھیں نا کہ وہ اتنا زیادہ مطلب ٹھیک ہے بھائی، آپ کا ایک موقف ہے، آپ کو جمہور علماء کا موقف پسند ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ رکوع کی رکعت
نہیں ہوتی تو ٹھیک ہے آپ موقف رکھیں، لیکن ایک مخالف موقف موجود ہے اس کا اظہار کر دینا، اس میں کیا جرم ہے؟ کہ کچھ لوگوں کا یہ بھی موقف ہے، اس میں کیا جرم ہے؟ یا تو میں نے ابھارا ہو، موٹیویٹ کیا ہو، اچھا اگر میں نے موٹیویٹ کیا ابھارا ہو تو پھر بھی اگر میں عالم دین ہوں تو میرا رائٹ ہے، میرا حق ہے، مدرسے والوں نے مجھے بٹھایا تو ان کو پوچھنا چاہیے تم کون ہوتے ہو؟ خیر میں نے تو وہ کام بھی نہیں کیا۔ اب اس بیچارے کو اس سے چین نہیں آیا، اگلے دن وہ 4 ساتھی بھی لے کے آ گیا، تو وہ درمیان میں 20 منٹ کا چائے کا وقفہ ہوتا تھا، تو وہ مجھے گھیر کے بیٹھ گئے، ہم 15 کلومیٹر کا سفر طے کر کے آئے ہیں آپ کی اصلاح کے لیے۔ میں نے کہا ضرور۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ جی میں سبزی لگاتا ہوں۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ میں مزدوری کرتا ہوں۔ آپ کیا؟ یہ سارے نئے نئے اہل حدیث، مطلب نئے نئے اہل حدیث ہوئے تھے۔ اب جس نے ان کو اہل حدیث بنایا تھا، آپ سمجھ رہے ہیں بات، جس نے ان کو اہل حدیث بنایا اس نے اچھا کام کیا تھا، لیکن تھوڑا سا اس نے کام ٹھیک نہیں بھی کیا۔ اس نے جب انہیں اہل حدیث بنایا تو اس نے انہیں یہی بتایا کہ بس دنیا جہاں کا حق ان 4-5 مسئلوں میں ہے جو میں نے تمہیں بتا دی۔ اب اردو کی ترجمہ کی ہوئی کچھ کتابیں انہوں نے پڑھی، میں نے پوچھا عربی وربی آتی ہے؟ نہیں آتی، لیکن ہم نے ترجمہ کی ہوئی کتابیں پڑھی ہیں۔ اب وہ کہیں پھر وہی بات، آپ نے یہ بات کیوں بیان کی؟ میں نے کہا بھائی میں نے کیوں بیان کی، تم یہ بات مدرسہ کی انتظامیہ سے جا کے پوچھو۔ یہ کس کا موقف ہے؟ میں نے کہا شیخ بن باز رحمہ اللہ علیہ کا موقف ہے کہ رکوع کی رکعت ہو جاتی ہے۔ شیخ بن باز کون ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول کی حدیث، شیخ بن باز کون ہوتا ہے؟ اب یہ ایک دوسری انتہا ہے، لیکن ابھی بات ختم نہیں ہوئی۔ جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، انہیں میں نے ایک بات کہی ان 4-5 بھائیوں کو، میں نے کہا یار دیکھو 20 منٹ کا وقفہ ختم ہو گیا، تراویح کی نماز دوبارہ کھڑی ہو گئی، اس پہ ہمارا اتفاق ہے کہ یہ نیکی کا کام ہے جو یہ کر رہے ہیں، یعنی یہ صف میں کھڑے ہیں نا نماز پڑھ رہے ہیں، یہ نیکی کا کام ہے، اس میں ہمارا اتفاق ہے۔ کہنے لگے ہاں۔ میں نے کہا چلیں یہ کام کر لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، اس وقت جو کام ہم کر رہے ہیں نا، یہ مناظرہ، یہ اصل میں دین کا مطالبہ ہے۔ اب اس کے لیے دلیل ان کے پاس کیا ہے کہ جی ایک عالم اور ایک فقیہ کی جو فضیلت ہے ایک عابد کے اوپر، حدیث میں آتا ہے نا، وہ ایسی ہے جیسے چاند کی فضیلت جو ہے وہ ستاروں کے اوپر ہے۔ تو وہ ماشاءاللہ سے خود فقہاء اور علماء بنے ہوئے تھے اس وقت۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے پاس دلیل ہے، جب تک آپ اس کی دلیل کا توڑ نہیں کریں گے، آپ اسے سمجھائیں گے نہیں کہ تم شیطان کے وسوسے میں پھنسے ہوئے ہو، تم تلبیس ابلیس کا شکار ہو، جس کو تم دلیل سمجھ رہے ہو یہ اصل میں شیطانی چکر ہے۔ وہ بات علماء اور فقہاء کے لیے کہی گئی ہے، مزدوروں کے لیے، رنگ سازوں کے لیے نہیں کہی گئی۔ اور غیر عالم جب علم کی بحثوں میں پڑھتا ہے تو اس کی تو احادیث میں مذمت آئی ہے، کیونکہ اس کا وہ مقام اور مرتبہ نہیں ہے، اس کا وہ فیلڈ اور سبجیکٹ نہیں ہے۔ جو فیلڈ علماء کا ہے وہ کام علماء نے کرنا ہے، جو آپ کا کام ہے بھائی وہ آپ کا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اب یہ دور وہ ہے کہ جس میں ہر آدمی بھلے اس کے پاس کوئی پھسپھسی سی دلیل ہے، لیکن اس نے دلیل کا شور مچایا ہوا ہے، یعنی دلیل کا شور بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو دلیل کے اس شور میں اگر آپ نے دعوت کا کام کرنا ہے تو صرف اتنا کہنا کافی نہیں ہوگا کہ بھائی تمہاری دلیل کوئی دلیل ہے، آپ کو اس کا پوسٹ مارٹم کرنا پڑے گا، بھلے آپ کو اپنے لیول سے بہت نیچے اترنا پڑے، لیکن ایک مرتبہ آپ کو اترنا پڑے گا عوامی سطح، عوامی ذہن کے اوپر،
اور اس کا پوسٹ مارٹم کرنا پڑے گا، پھر جا کے جو ہے وہ آپ کی دعوت کیا ہوگی؟ پر اثر ہوگی۔ تو پہلی بات ہم نے کہی کہ تنقید میں توازن کا رویہ جو ہے دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ دوسری بات ہم نے یہ بات کہی ہے کہ دلیل جیسی بھی ہو آپ نے اس کو ایڈریس کرنا ہے، جیسی بھی دلیل ہو۔ بھائی وہ تو مجھے پتا ہے نا، یہ پھسپھسی میرے پاس علم ہے، لیکن عوام الناس کے پاس تو علم نہیں ہے نا، وہ تو یہی سمجھتے ہیں کہ یہ جو دلیل دے رہا ہے یار کمال ہے۔ تو انجینئر علی مرزا صاحب جو دلائل بیان کرتے ہیں، ہو سکتا ہے میں اندر سے ہنستا ہوں کہ یار یہ کیا بیان کر رہا ہے، لیکن جن کو سامنے بٹھا کے وہ دلیل بیان کر رہا ہے اس کے اوپر تو انہوں نے روب طاری کیا ہوا ہے نا، کہ دیکھیے جی ہم نے تو اسکرین شاٹ لگا دیے کتابوں کے۔ اب آپ کو گفتگو کرنی پڑے گی، صرف یہ کہنے سے کہ نہیں یار کیا، میں نام نہیں لیتا، ایک بہت بڑے اہل حدیث کے عالم دین، بہت بڑے، شاید سارے ہی آپ لوگ جانتے ہیں، لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے ہمارے علماء کا، اس رویے کی وجہ سے فتنے بڑے۔ بہت بڑے عالم دین جو ہے وہ اہل حدیث کے، تو میں بھی بیٹھا تھا تو کسی نے تذکرہ کیا کہ یہ حافظ زبیر صاحب ہیں اور انہوں نے غامدی کے اوپر بڑا اچھا کام کیا، ان کی کتاب ہے فکر غامدی اور بڑا اچھا کام کیا۔ ہاں کیا ضرورت ہے، غامدی خود ہی مر جائے گا، کھپ جائے گا، اتنی اہمیت دینے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے، یہ جو رویہ ہے نا، دیکھیے بات یہ ہے، یہی رویہ انجینئر علی مرزا کے بارے میں، یعنی ہمارے علماء کیا کرتے ہیں کہ شروع میں جب کوئی ایسی فکر سامنے آتی ہے، نئی فکر، یا جسے ہم کہہ سکتے ہیں کوئی بدی فکر ہمارے سامنے آتی ہے، علماء کے سامنے آتے، علماء اس کو نظر انداز کرتے ہیں، یار اس کے پاس کوئی دلیل ہے، وہ کچھ پڑھا لکھا ہے، وہ کچھ جانتا ہے، اسے کچھ پتہ ہے جو ہم اس کو جواب دیں۔ لیکن جب وہ اتنا بڑا فتنہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر علماء جب اس کا جواب دیتے ہیں تو علماء کی کوئی بات اس وقت سنتا ہی نہیں ہے، کیونکہ سارے تو اس کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہے کہ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو بندہ، کیونکہ یہ دور ایسا ہے نا کہ اس کو ہم کہتے ہیں دلیل کا دور ہے، جس دور میں ہم سانس لے رہے ہیں، تو اس میں جس بندے نے دلیل کا شور مچا دیا، بھائی اس کے پاس دلیل نہیں ہے، یہ لفظ سمجھیں، دلیل کا شور، دلیل کا کیا ہے؟ شور ہے۔ علی مرزا نے بھی شور ہی مچایا ہوا ہے، دلیل ولیل نہیں ہے، لیکن چونکہ اس نے دلیل کا شور مچایا ہوا ہے، اس لیے لوگ کہتے ہیں یار وہ تو دلیل سے بات کرتا ہے، آپ بھی دلیل سے بات کریں، آپ بھی دلیل لے کے آئیں۔ تو آپ لوگ تو صاحب دلیل ہیں، علماء کے پاس تو دلائل ہوتے ہیں، تو انہیں اس طرف نہیں جانا چاہیے، یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ بھائی اب اس کو پتہ نہیں میری دلیل سمجھ آئے گی کہ نہیں آئے گی، یا اس کے دلائل تو بڑے واضح ہیں، مجھے کیا بیان کرنے کی ضرورت نہیں، کرنا پڑے گا، یہ کام کرنا پڑے گا، اس کے بغیر کام نہیں ہوگا۔ تیسری چیز کہ جب آپ نے دعوت کا کام کرنا ہے تو آپ کی کوئی نہ کوئی آئیڈینٹی تو ہوگی، مطلب شناخت ہوگی، لوگ آپ سے پوچھیں گے بھائی آپ کون ہیں، کوئی حرج نہیں، آپ بتا دیں میں دیوبند ہوں، میں حنفی ہوں، میں شافعی ہوں، میں مالکی ہوں، حنبلی ہوں، اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں، جو بھی ہیں آپ، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعوت کا پھیلاؤ ہو تو مسلکی شناخت رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ مسلک کو اپنی کل شناخت نہ بنائیں، اپنی کل آئیڈینٹی نہ بنائیں۔ یہ بہت ضروری ہے۔ اصل میں ہمارے ہاں جیسے یہود و نصارہ میں ہوا، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، اللہ نے کہا کہ بھائی وہ
نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے. یہودی کہتے تھے حضرت ابراہیم یہودی تھے، عیسائی کہتے تھے حضرت ابراہیم عیسائی تھے. ہمارے یہاں یہی ڈبیٹ شاہ اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پیدا ہو گئی، کیونکہ سب کی سندیں ان سے ہو کے گزرتی ہیں، سب علماء کی. تو اہل حدیث نے کہا وہ اہل حدیث ہیں، بریلویوں نے کہا وہ بریلوی ہیں، دیوبندیوں نے کہا وہ دیوبندی ہیں. حالانکہ اس بحث کی چلنا ضرورت نہیں تھی، اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. تو یہ جو بحث ہے، ایک انتہا تو یہ ہے کہ آپ کہیں کہ جی یہ نام رکھنا یہ بدعت ہے. نہیں، یہ بات بھی درست نہیں ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ہم نے تمہارے قبیلے بنائے، تم کو قوموں کے اندر ہم نے تقسیم کر دیا تعارف کے لیے. تو اگر محض تعارف کے لیے ہو کہ میں فلاں مسلک سے تعلق رکھتا ہوں، جسے ہم کہتے ہیں نسبت، جیسے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنے ساتھ حنبلی کی نسبت رکھتے ہیں. اب ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ امام احمد بن حنبل کے مقلد تو نہیں ہیں، لیکن حنبلی نسبت رکھتے ہیں. بلکہ 40 سے زائد مسائل ایسے ہیں کہ جس میں ائمہ اربعہ کا فتویٰ ایک طرف ہے اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ دوسری طرف ہے. تو اتنی بڑی شخصیت ہیں، لیکن ایک نسبت امام احمد بن حنبل سے ہے ان کو، اس لیے حنبلی فقہ کے بڑے ائمہ میں شمار ہوتے ہیں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ. اسی طرح محدثین کو آپ دیکھ لیں، ان کی بھی نسبتیں تھیں. نسبت رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگر تعارف کے لیے ہو. مقصود یہ ہوتا ہے کہ جی مجھے یہ جو مسلک ہے، یہ جو اسکول آف تھاٹ ہے، یہ جو اسکول آف جورسپروڈنس ہے، مجھے اس سے زیادہ اتفاق ہے. مطلب منہجن یا ذوق کے اعتبار سے میں اپنے آپ کو ان سے قریب پاتا ہوں، میری فریکوینسی ان سے میچ کرتی ہے. اس حد تک کوئی حرج نہیں کہ آپ کوئی نسبت اختیار کر لیں، آپ اپنے ساتھ سلفی کا سابقہ لاحقہ لگا لیں، آپ اپنے ساتھ اہل حدیث کا ٹیگ لگا لیں، کوئی حرج نہیں. لیکن ایک دوسری انتہا کیا ہو سکتی ہے کہ جی نہیں، آپ اپنے آپ کو اہل حدیث اور سلفی لکھیں، اگر آپ نہیں لکھیں گے تو جنت میں نہیں جا سکتے. یہ جنت میں تو صرف وہی جائے گا جس کے نام کے ساتھ اہل حدیث لکھا ہوگا، یا دیوبند لکھا ہوگا، یا بریلوی لکھا ہوگا. اس طرح سے تو نہیں نا ہم کہہ سکتے، اس طرح سے تو نہیں کہہ سکتے. تو دائی اپنے فرقے کے نہ بنے، یہ جملہ بہت اہم ہے. اپنے فرقے کے دائی نہ بنے، امت کے دائی بنے. فرقے کی دعوت دینے والے تو بہت سے ہیں، اچھا ان کو ان کے فرقے سے باہر کوئی سنتا بھی نہیں ہے، ان کے فرقے کے باہر کوئی ان کو سنتا نہیں ہے. اب جتنے مسلک کے اوپر جو خاص طور پہ مسلک کی حمایت اور دفاع میں گفتگو کرنے والے ہوتے ہیں، اب مجھے بتائیں ان کو دوسرے مسلک والے سنتے ہیں؟ نہیں سنتے. اور جو معتدل لوگ ہوتے ہیں ان کو دوسرے مسلک والے بھی سن رہے ہوتے ہیں. اب مفتی طارق مسعود صاحب کو دیکھیں، حالانکہ دیوبند سے ہیں لیکن اہل حدیث ان کو سن رہے ہوتے ہیں، ان کو اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اہل حدیث کے حق میں کلمہ خیر کہے جاتے ہیں. اس بات کو سمجھیں، نفسیات کو سمجھیں. اب اس سے فرقہ وارانہ تعصب والی نفسیات سے نکل آئیں، آپ کی دعوت بہت پھیل جائے گی. اہل حدیث تو اصل میں امت کی امامت چاہیے نا آپ کو، کہ فرقے کی امامت چاہیے. جب امت کی امامت چاہیے، آپ کو امت کا لیڈر بننا ہے، تو آپ کو امت کے درجے کا ظرف چاہیے ہوگا نا، اتنا اپنا جو ہے وہ ظرف وسیع کرنا ہوگا. تو ایک صورتحال تو یہ ہے کہ جی یہ اہل حدیث ہے، یہ اہل حدیث نہیں ہے، وہ اہل حدیث میں شامل ہو گیا، اس کو اہل حدیث سے نکال دیا. اہل حدیث کے چاچے مامے بنے پھرتے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے اتھارٹی لے کے آ جاتے ہیں. مجھے ایک صاحب نے جو ہے وہ میسج کیا کہ جی یہاں انڈیا میں کچھ لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ حافظ زبیر صاحب اہل حدیث نہیں ہیں. میں نے کہا پہلے تو مجھے یہ بتاؤ انہوں نے مجھ سے اہل حدیث ہونے کا سرٹیفکیٹ لیا ہے؟ تو کہتا ہے یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے کہا وہ اہل حدیث اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک میں ان کو سرٹیفکیٹ نہ دے دوں.
وہ بیچارہ پھر ظاہری بات ہے اس نے ہنسنا ہی تھا اس کے اوپر، اور کیا کرنا تھا، تو اس کو بات سمجھانا مقصود تھی نا. مطلب وہ کون سی اتھارٹی ہیں وہ 5-7 لوگ جو یہ طے کریں گے کہ فلاں اہل حدیث ہے فلاں اہل حدیث نہیں، یا فلاں سلفی ہے فلاں سلفی نہیں. اگر اس طرح کی بات ہے تو بھئی یہ اتھارٹی تو پھر ہمارے پاس ہے. ٹھیک ہے، آؤ پہلے یہ ثابت کرو کہ تم اہل حدیث ہو سلفی ہو کہ نہیں. ہم نے تمہارے اوپر مہر ہی نہیں لگائی تمہاری سلفیت پہ، تم کہاں سے سلفی. ٹھیک ہے، پھر اس طرح سے تو نہیں، تو پھر اس طرح سے بات ہوگی نا. تو یہ المیہ ہے ہمارے ہاں. ہر مسلک میں ایک طبقہ آپ کو شدت پسند طبقہ ایسا ملے گا کہ جس نے دعوت کے نام پہ فساد کا کام کیا. صحیح بات کی، مطلب بجائے اس کے کہ ایک تو یہ ہے نا کہ دعوت کا کام یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اسلام کی طرف لے کے آئیں، یہ تو ایک براڈر ویژن ہے. ٹھیک ہے، چلیں اس سے تھوڑا نچلے درجے کا یہ ہے کہ آپ لوگوں کو آپ اہل حدیث بنا لیں. اچھا، یہ تیسرے درجے کا کام کیا ہے کہ جو اہل حدیث ہیں ان کو بھی اہل حدیثوں سے نکالو. مطلب دعوت کا کام کیا ہو رہا ہے کہ جو ہیں بیچارے ان کو بھی آپ دائرہ اسلام سے نکالیں یا دائرہ اہل حدیثیت سے نکالیں. یہ کون سی دین کی خدمت ہو رہی ہے؟ کبھی لگے ہوں گے کہ ذاکر نائک اہل حدیث ہے کہ نہیں ہے، کبھی لگے ہوں گے کہ ڈاکٹر فرد ہاشمی اہل حدیث ہے کہ نہیں ہے، کبھی لگے ہوں گے کہ ڈاکٹر اسرار. اب دیکھیں نا جن لوگوں کا ظرف بڑا ہوتا ہے، مولانا اسحاق بھٹی صاحب، جانتے ہیں آپ لوگ مولانا اسحاق بھٹی صاحب کو، مورخ اہل حدیث جو معروف ہیں، بڑی خدمات ہیں ان کی. ظرف بڑا ہو نا، ذہن وسیع ہو، تو آدمی کہاں تک سوچتا ہے. تو انہوں نے جب اہل حدیث علماء کا تذکرہ کیا تو اس میں ڈاکٹر اسرار صاحب کو بھی لکھا کہ یہ بھی اہل حدیث علماء میں سے. تو اور ڈاکٹر صاحب کے اندر بہت سی باتیں رحمہ اللہ ایسی تھیں جو اہل حدیث والی ہیں. رفع الیدین وغیرہ کرتے تھے، اور اسی طرح سے اور کافی ساری باتیں ہمیں ملتی ہیں. ایک مجلس کی 3 طلاق کو کہتے تھے کہ وہ ایک ہی طلاق شمار ہوگی، اس طرح سے اور باتیں تھیں. تو اب یہ ایک وسعت ظرفی ہے، اور ایک یہ ہے کہ جو اہل حدیث ہیں آپ ان کو بھی اہل حدیثیت سے نکالی جا رہے ہیں. تو چاچے مامے بنے ہوئی ہیں اہل حدیث مسلک کے. تو یہ ایک منفی کام ہے، ایک منفی کام ہے. اس منفی کام سے بچیں اور ایسے لوگوں سے بھی بچیں. یہ اصل میں زمین میں فساد برپا کرنے والے لوگ ہیں. وہ جو قرآن نے کہا نا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کر رہے ہیں، الا انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون. اصل میں تو یہ لوگ فسادی ہیں لیکن انہیں اس کا شعور نہیں. اس کو اندر کر دیا، اس کو باہر کر دیا، اس کے علاوہ کوئی نیکی خیر کا کام ان کو پتہ ہی نہیں. یقین مانیں عرب ورلڈ میں بھی مطلب یہ ایسی چخ انہوں نے شروع کی. یہ جہادی سلفی ہے، یہ مدخلی ہے، یہ اخوانی ہے، یہ قطبی ہے، یہ علمی ہے، یہ تکفیری ہے. پتہ نہیں کتنی کچھ سلفیوں کی وہ ہر ایک دوسرے کی کیا کر رہا ہے، تجہیل اور تفسیق کر رہا ہے، کو جاہل اور فاسق قرار دے رہا ہے. کیا دین کی خدمت ہو گئی. وہ خلیل الرحمان قمر تو کہتا ہے نا، یہ جو عورتیں لگی پھرتی ہیں، کہتا ہے 35-36. اچھا یہ 35-36 بھی نہیں ہوتے، یہ جو شور شرابہ ڈالنے والے یہ ہوتے 10-12 ہی ہیں. فیس بک پہ کبھی بیٹھ جائیں گے، کوئی پیج بنا لیں گے. یقین مانے ایسے ایسے واہیات لوگ کہنا چاہیے. مولانا صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ، کتنی خدمات ہیں ان کی، کتنی خدمات ہیں ان کی، اور مسلک اہل حدیث کے بڑے علماء میں سے ہیں. یقین مانے ان کی وفات ہوئی تو اہل حدیثوں نے جو ہے ان کے پیجز کے اوپر کہ جی ناسبی مر گئے، وہاں سے سننا سے. تو کہاں سے آ جاتے ہیں، کہاں سے اٹھ کے یہ لوگ آ جاتے ہیں، بڑے بڑے علماء کو نہیں بخشتے. تو یہ پھر اسی سے وہ عثمانی فرقے پیدا ہوتے ہیں، جماعت المسلمین جیسے فرقے جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں، وہ رویے پیدا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کا ایک رجحان ہے، آپ ایک چیز کو صحیح سمجھتے ہیں اور اس چیز کو آپ نے بطور اپنی شناخت کے، بطور اپنی آئیڈینٹی کے، بطور اپنے تعارف کے آپ اس کا اظہار کرتے ہیں، آپ بتاتے ہیں کہ میرا فلاں مسلک سے تعلق ہے. لیکن یہ ہے کہ دوسروں کو مارجن دیتے رہتے ہیں.
دوسروں کے بارے میں نرم رویہ رکھیں، دوسروں کے بارے میں کلمہ حق اور خیر کہتے رہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے مسلک سے بڑھ کے باہر نکل کے امت کی امامت، اب لیکن امت کا امام کون بنے گا؟ مجھے بتائیں، جو مسلکی مولوی ہوگا وہ امت اس کو قبول کرے گی؟ کبھی نہیں قبول کرے گی۔ تو اب تو معاملہ یہ ہے کہ ہر مسلک میں آگے کئی مسلک بن گئے جنہوں نے ایک دوسرے کی جو ہے وہ تکفیر شروع کر دی۔ یہ صورتحال بنی ہوئی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلکی تعصب، فرقہ واریت اور مسلکی تمسک یا آئیڈینٹی، مسلکی شناخت، دونوں میں فرق ہے۔ تو مسلکی شناخت رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ کوئی مسلکی شناخت رکھیں، لیکن مسلکی تعصب جو ہے دعوت کے لیے زہر ہے، دعوت کے لیے زہر، یہ لوگوں کو آپ سے دور کر دے گا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن آپ کو ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ آپ کی نماز دیکھ کے اہل حدیث ہو جائیں، ایسا ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ کو لوگوں کو جو ہے نا وہ فتوے لگا لگا کے سمجھانا پڑے کہ بھائی تمہاری نماز سنت کے مطابق نہیں ہے، قبول نہیں ہوگی، ہماری طرح پڑھو۔ کتنے لوگ آپ کی بات مانیں گے، سنیں گے؟ کیا فائدہ نکلے گا ان فتووں کا؟ کوئی فائدہ نہیں نکلے گا نا۔ تو بہرحال ایک انتہا تو یہ فرقہ واریت جس کے بارے میں ہم نے کہی، اور دوسری انتہا یہ ہے کہ میرا کوئی فرقہ نہیں ہے۔ تو یہ دو انتہا ہیں، ایک یہ ہے کہ میرا فرقہ ہی جنتی ہے، باقی سب جہنم میں جانے والے ہیں۔ 73 فرقوں میں سے میرا فرقہ ہی وہ فرقہ ہے کہ جس کے بارے میں کہا گیا کہ ما انا علیہ واصحابی، باقی سب تو جہنم کے راستے پہ ہیں۔ اور ایک یہ ہے کہ میرا کوئی فرقہ نہیں، سارے فرقہ پرست ہیں۔ تو جو یہ کہتا ہے نا میرا کوئی فرقہ نہیں ہے، یہ خود ایک فرقہ ہے، یہ خود ایک فرقہ، یہ سوچ کہ میرا کوئی فرقہ نہیں ہے یہ خود ایک۔ اچھا، سب سے زیادہ فرقہ واریت ان لوگوں نے پھیلائی ہے جنہوں نے کہا میرا کوئی فرقہ نہیں۔ جماعت المسلمین کو دیکھ لیں اور عثمانی گروپ کو دیکھ لیں، سب سے زیادہ فرقہ واریت ان لوگوں نے پھیلائی ہے۔ مطلب فرقہ واریت کیا ہے؟ فرقہ واریت ایک رویہ ہے نا، ایک ایٹیچیوڈ ہے، نفرت کا، بغض کا۔ اب انجینئر علی مرزا نے جتنی نفرت اور بغض صحابہ کے بارے میں پیدا کر دی ہے، مجھے بتائیں اس سے پہلے آپ کو کبھی یہ نظر آتا تھا کہ لوگ اس طرح سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن العاص، حضرت ابو موسیٰ اشعری، اور اب تو معاذ اللہ معاملہ حضرت عثمان، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما تک پہنچ گیا، کیسے برا بھلا کہتے ہیں علی الاعلان۔ وہ نیچے کمنٹ میں کہتے ہیں میں اہل حدیث ہوں۔ تو کہاں کا اہل حدیث آ گیا؟ اہل حدیث کا یہ منہج ہے کہ صحابہ کو گالیاں بکے؟ کبھی کہتا ہے میں اہل سنت ہوں۔ بھئی اہل سنت بریلیوں میں سے کس کا منہج ہے کہ وہ صحابہ کو گالیاں بکے؟ دیوبند میں سے کون یہ کہتا ہے کہ صحابہ کو گالیاں بکنا جائز؟ تو وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے، یہ ان سے زیادہ خطرناک ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا فرقہ ہی حق ہے، یہ ان سے زیادہ بدتر لوگ۔ تو اس لیے انتہاؤں سے ہمیشہ دور رہیں، انتہاؤں سے ہمیشہ دور رہیں، کسی نہ کسی مسلک کے ساتھ اپنی شناخت باقی رکھیں۔ دیکھیں ہماری یہ دینی روایت ہے نا، دینی روایت ہے، 1400 سال سے چلی آ رہی ہے۔ آپ نے اپنے استاد سے پڑھا، انہوں نے استاد سے، انہوں نے استاد سے۔ آپ مدرسہ میں صحیح بخاری پڑھتے ہیں نا، تو آپ کے استاد جو ہے وہ صحیح بخاری تک سند پہنچاتے ہیں نا کہ میں نے فلاں استاد سے بخاری پڑھی، انہوں نے فلاں سے، انہوں نے فلاں سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سب دینی علوم کی اسناد جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک پہنچ رہی۔ تو جو فکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک نہ پہنچے وہ کون سی فکر ہے؟ دینی فکر ہے وہ کون سی دینی فکر؟
جو پتنگ کٹ جاتی ہے نا، کبھی دیکھے ہے نا پتنگیں آپس میں لڑاتے ہیں، ٹھیک، تو کوئی پتنگ کٹ جاتی ہے، تو جو کٹ جاتی ہے نا تو ہوا اس کو بہت اونچا لے جاتی ہے، سمجھ رہے ہیں بات، کیونکہ اس کی ڈور کسی کے ہاتھ میں نہیں۔ لیکن کٹی پتنگ جو ہے اس کا انجام کیا ہے؟ زمین پہ گرنا۔ ایک دفعہ تو ہوا میں اڑے گی، ٹھیک ہے، اس کے بعد فوراً زمین کی طرف آ جائے گی۔ یہی معاملہ ہے ان لوگوں کا کہ جن کے پیچھے کوئی ڈور نہیں ہے، کوئی سرا نہیں ہے، جن کا روایت سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو روایت سے تمسک نہیں رکھتے، وہ علمی روایت سے جو 14 صدیوں سے اس امت کے اندر چلی آ رہی ہے، جو اس روایت سے کٹ گئے ہیں، یہ کٹی پتنگ کی مانند ہے۔ بس تھوڑا سا وقت کے لیے ہوا چلے گی، ان کو آسمان پہ چڑھا دے گی، پھر اس کے بعد زمین کا رخ ہوگا، اور پھر بچے ان کے ساتھ کھیل رہے ہوں گے۔ مطلب ان کی کتابیں فٹ پاتھوں پہ پڑی ہوئی ہوں گی۔ کبھی دیکھیں نا انارکلی میں جائیں تو وہ کتابیں فٹ پاتھوں پہ پڑی ہوتی ہیں، یعنی ان کا جو علم ہوتا ہے، جو ان کی جو فکر ہوتی ہے، اس کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ وہ فٹ پاتھوں پہ پھر بک رہی ہوتی ہے آدھی قیمت پہ، ٹھیک، ان کا فکر و فلسفہ۔ تو یہ کٹی پتنگوں کا جو ہے وہ صورتحال ہوتی۔ تو خیر بہرحال ان دونوں لوگوں سے، دونوں طرح کے رویوں سے جو ہے وہ بچ کے رہنا چاہیے۔ ایک ہم نے کہا کہ فرقہ وارانہ رویہ کہ جس میں ظاہر پرستی زیادہ ہو جاتی ہے، اور دوسرا وہ کہ جس میں فرقوں کا رد کرتے کرتے رانجھا رانجھا کر دی میں آپ پہ رانجھا ہو گیا، فرقوں کا رد کرتے کرتے خود ایک فرقہ بن گیا، بابوں کا رد کرتے کرتے خود ایک بابا بن گیا، جس کو لوگ پوچھتے ہیں، جس کا لوگ دفاع کرتے ہیں، جس کی ہر الٹی سیدھی بات کی لوگ تعویل کرتے ہیں، یہ صورت ہے۔ اچھا، میرے سامنے ایک کوٹیشن ہے، یہ انجیل سے ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے یہود کے اندر آخری نبی تھے۔ یہود کے اندر نبوت کا ایک سلسلہ شروع ہوا نا حضرت یعقوب سے، مسلسل یہود کی اصلاح کے لیے نبی آتے رہے۔ انجیل میں زیادہ احکامات نہیں ہیں، انجیل میں زیادہ مواعظ ہیں، مواعظ حسنہ، واعظ و نصیحت زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہود پہ ایک دور ایسا آیا تھا کہ قانونیت زیادہ غالب ہو گئی تھی، ظاہر پرستی، چھوٹی چھوٹی شریعت کے مسئلے مسائل ہیں، بس اسی میں لگے رہتے تھے۔ جیسے آج بھی دیکھیں نا، حالانکہ ان کج بحثیوں میں کوئی دین کا فائدہ نہیں ہے۔ مطلب ان لوگوں سے بندہ پوچھے، یہ جو سارے یوٹیوبر ہیں، یوٹیوب پہ بیٹھے بحثیں کر رہے ہیں، وہ جی ہم نے علی مرزا کے ہم نے حق واضح کرنا ہے، بھائی کوئی ان سے بندہ پوچھے تم سے جنگ صفین یا جنگ جمل کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کریں گے کہ کتنے بندے وہاں پہ شہید ہوئے تھے؟ اور بھائی تم سے جو پوچھا جائے گا وہ کیا پوچھا جائے گا؟ نماز پڑھ کے آئے، روزہ رکھا تھا، حرام سے بچے تھے، سود سے بچے تھے، رشوت تو نہیں لی تھی، شراب کے قریب تو نہیں پھٹکے تھے، بے حیائی کا کام تو نہیں کیا، زنا سے بچ کے زندگی گزاری، یہی پوچھا جائے گا نا۔ مال کہاں سے کمایا تھا، کہاں خرچ کیا تھا، فرائض پورے کیے تھے، حرام سے بچتے رہے، کیا پوچھا جائے؟ مطلب کوئی تاریخی سوالات پوچھے جائیں گے آخرت میں؟ تو قرآن کتنا واضح ہے، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم۔ دیکھو وہ ایک قوم تھی گزر گئی، جو انہوں نے کمایا نا ان کے لیے اللہ کو پتہ ہے انہوں نے کیا کیا۔ بھائی یزید نے جو کمایا اس نے بھگت لیا، جو اچھا برا کیا اللہ کو اس کے یہاں اس کا صلہ مل رہا ہو۔ آپ سے کیا پوچھا جائے گا؟ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تم سے اللہ تعالیٰ یہ سوال کرے گا بھائی تم کیا کما کے لائے ہو، تم کیا کما کے لائے ہو۔
تو دعوت، اگلی بات جو اہم بات ہم کرنے والے ہیں، چوتھی بات، وہ یہ ہے کہ دعوت، آپ کی دعوت کے اندر، دعوت کس چیز کی، کس چیز کی دعوت، یہ بہت اہم چیز ہے۔ آپ کی دعوت کا کانٹینٹ کیا ہوگا، یعنی لوگوں کو کس طرف بلائیں گے؟ آپ لوگوں کو اس طرف بلائیں گے کہ بھئی آپ کو کیا کہانیاں کرواتے رہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اصل میں کہانیاں کیا تھیں کیا نہیں تھیں۔ یہ دعوت، یا اس چیز کی دعوت آپ دیں گے جو نبیوں کی دعوت تھی، بھئی نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، حرام سے بچو، جھوٹ مت بولو، اپنے اخلاق کو اچھا کر لو، وعدے کو پورا کرو۔ قرآن تو اسی دعوت سے بھرا پڑا۔ تو آپ کی دعوت کس چیز کی دعوت ہوگی، دعوت کا کانٹینٹ کیا ہوگا؟ تو دعوت کے کانٹینٹ میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ اللہ کے احکامات۔ تاریخ میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا یہ ایک سائیڈ سبجیکٹ ہو سکتا ہے، اگر آپ کا ایک کوئی سائیڈ بزنس، ٹھیک ہے بھائی، آپ محقق ہے، ریسرچر ہے، تحقیق کر لیں کیا ہوا کیا نہیں ہوا، کسی نتیجے پہ پہنچ جائیں، لیکن یہ ہماری دعوت کا فوکس نہیں ہوگا، اس سے اصلاح نہیں ہوتی، اس سے اصلاح نہیں ہوتی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو تنقید کی ہے، اب بیت المقدس میں وہ یہودی بیٹھے ہوتے تھے تو رات کھول کے، اور یہ بھی کہتے ہیں نا کہ ہم مطلب قرآن مجید اور حدیث کی کتابیں کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ قرآن مجید اور حدیث کی کتابیں کھول کے اس میں سے بتا کیا رہے ہیں لوگوں کو، کیا بتا رہے ہیں؟ اب کوئی قرآن مجید کھول کے ہر دوسرے دن یہ مطلب درس دینا شروع کر دے، پہلے دن درس دے کہ آدم علیہ السلام سے یہ خطا ہوئی، پھر دوسرے دن درس دے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مارا، پھر تیسرے دن جو ہے وہ درس دے حضرت ایوب علیہ السلام سے یہ غلطی ہو گئی، پھر چوتھے دن درس دے جو حضرت یونس علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کی مرضی کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کے نکل گئے۔ وہ بندہ چوتھے دن کہے گا یار یہ اللہ کے نبی تھے کیا تھے؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ اب وہ کہ میں تو قرآن بیان کر رہا ہوں، سمجھ رہے ہیں بات؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب حدیث کی کتابوں میں 10-12 ایسی حدیثیں آ گئی ہیں، تم نے انہی پہ زور لگانا ہے۔ وہ جو اخلاق سے متعلقہ احادیث ہیں اب وہ تو کوئی سنتا نہیں ہے۔ اچھا عجیب بات یہ ہے، علی مرزا کی بھی ویڈیوز دیکھیں، وہ جو چسکے والی ہیں جن میں اختلاف ہے، کوئی فتنے کا پہلو نکل سکتا ہے۔ قرآن نے بھی کہا نا کہ قرآن میں کچھ آیات ایسی ہیں جو کہ متشابہ ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں لوگ فتنہ تلاش کر لیتے ہیں۔ اسی طرح کچھ حدیثوں میں بھی ایسا ہے، فتنے کا پہلو نکل سکتا ہے۔ اب اس کے ویوز آپ دیکھیں گے وہ لاکھوں میں چلے جاتے ہیں، اور وہ اسی علی مرزا نے جو اخلاق کے اوپر درس دیا وہ کوئی دیکھتا ہی نہیں۔ انسانی نفسیات بھی دیکھیں، چسکا، ذہنی عیاشی، گپ شپ لگاؤ، بس مسئلے مسائل بیان کرو، عمل کی طرف کسی نے نہیں آنا۔ یہ طبیعت آپ نے بنانی ہے، یہ ایک دائی نے بنانی ہوتی ہے اپنی دعوت کے ذریعے سے۔ اگر شروع سے آپ کی دعوت کا موضوع جو ہے وہ مسئلے مسائل رہے تو آپ کے لوگ مسئلے مسائل میں الجھے رہیں گے۔ مجھے ایک بھائی نے کہا کہ نماز میں بتائیں رفع الیدین کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ مجھے پتا تھا وہ نماز نہیں پڑھتے، میں نے کہا میں نہیں بتاؤں گا، آپ پہلے مجھ سے یہ پوچھیں کہ نماز پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے، اصل میں اس پہ بحث کریں پہلے۔ میں آپ کو بتا بھی دوں اس کا کیا فائدہ ہے کہ رفع الیدین کرنا چاہیے نہیں کہا، آپ مجھ سے اس پہ بحث کرنا چاہتے ہیں، پہلے آپ نماز تو پڑھنا شروع کرو۔ تو اب مسئلہ یہ کہ لوگ نماز نہیں پڑھتے لیکن نماز کے مسئلوں کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، حق پہ عمل نہیں کرتے، وہ حق جس کو سب حق کہہ رہے ہیں، بھئی نماز پڑھ لو، حرام چھوڑ دو، اس حق پہ عمل کوئی نہیں کرنا، اور وہ تاریخی حق کو لے کے بیٹھے کہ وہ حق باطل میں ہم نے فرق کرنا ہے، کون حق پہ تھا کون باطل پہ تھا، جنگ صفین میں اور جنگ جمل میں اور فلاں اور یہ اور وہ، دوسری طرف عمل کف نہیں ہے۔ یہ اصل میں جس قسم کا دائی ہوگا ویسے اس کے زیر دعوت جو افراد ہوں گے
ان کا معاملہ بھی ویسے ہی ہوگا۔ اگر دائی خود جو ہے چسکے لینے والا ہوگا، کچ بحثیوں میں پڑھنے والا ہوگا، تو اس کے زیر دعوت جو افراد پرمان چڑھیں گے ان کی زندگی کا مقصد بھی بس یہی ہے، کچ بحثیاں، بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ مطلب کچ بحثیوں کے لیے 8-8 گھنٹے ان کو بٹھا دیں، لیکن انہیں کہیں کہ ذرا 2 رکوع پڑھ لیں، موت پڑے گی ان کو قرآن مجید پڑھتے ہوئے ایسے جیسے کوئی ان کے دل پہ بھاری پتھر رکھ دیا گیا ہو، لیکن انہیں اس پہ بھی ان کا دل نہیں لرزتا کہ یار 8 گھنٹے ہم دین کے بارے میں کج بحثی کر لیتے ہیں، 2 رکوع پڑھتے ہوئے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہم کہیں منافق تو نہیں؟ یوٹیوب پہ جو ہے وہ 10-10 گھنٹے جو ہے وہ ہم تقریریں سن لیتے ہیں، فرض نماز ہم سے نہیں پڑھی جاتی، تو یہ منافقت تو نہیں؟ تو منافقت نہیں تو اور کیا ہے؟ تو اس جی بس یہ آخری کوٹیشن کے ساتھ ہم بات کو وائنڈ اپ کرتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے جب بیت المقدس میں یہودی تورات کھول کے بیٹھے ہوتے تھے، لوگوں کو پڑھا رہے ہوتے تھے تورات، بڑے بڑے چوغے جبے کبے، جیسے ہمارے ہاں اب لوگ امامے باندھ کے جو ہے وہ سامنے قرآن رکھ کے جو ہے وہ لوگوں کو درس قرآن دے رہے ہوتے ہیں۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام نے کہا اپنے شاگردوں سے کہ دیکھو یہ جو یہودی علماء موسیٰ علیہ السلام کی گدی پہ بیٹھے ہیں، یہ تمہیں جو باتیں بتلا رہے ہیں، مطلب جو نیکی کے کام بتاتے ہیں اس پہ عمل کرو، لیکن ان کے جیسے کام نہ کرنا، کیونکہ جو یہ کر رہے ہیں وہ دین نہیں ہے، یعنی ان کے فعل اور قول کے اندر تمہیں تضاد نظر آئے گا۔ تو یہ وہ بھاری بوجھ جن کو اٹھانا مشکل ہے، یہ باندھ باندھ کے لوگوں کے کندھوں پر رکھتے ہیں، مگر اپنے لیے یہ انگلی ہلانا بھی پسند نہیں کرتے، اور یہ سب کام لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں، بڑے بڑے تعویذ بناتے ہیں، ان کی پوشاکوں کے کنارے چوڑے ہیں، ضیافت میں مطلب کہیں مہمان نوازی ہو تو وہاں صدر نشینی کی جو ایک ہوتی ہے نا، مطلب کیا کہتے ہیں، نشست ہے، چاہتے ہیں کہ وہ ان کو ملے، عبادت خانوں میں اعلیٰ درجے کی کرسیاں ان کے لیے رکھی ہوں، بازاروں میں لوگ ان کو سلام کریں، جب لوگوں سے ملیں تو لوگ کہیں کہ جی یہ ربی ہیں، یہ علماء ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے ریاکارو، اے یہودی علماء کی جماعت، تم پر افسوس کہ آسمان کی بادشاہی، یعنی آسمان کا جو رستہ ہے، دین کا رستہ تم لوگوں پہ بند کرتے ہو، نہ خود دین میں داخل ہوتے ہو نہ لوگوں کو داخل ہونے دیتے ہو۔ اے ریاکارو، بیواؤں کا گھر دبا بیٹھے ہو اور دکھاوے کے لیے نمازوں کو لمبا کرتے ہو، تمہیں زیادہ سزا ہوگی۔ اے ریاکارو، تم پہ افسوس، ایک مرید کرنے کے لیے، یعنی ایک مرید بنانے کے لیے تری اور خشکی کا دورہ کرتے ہو، مطلب دوسرے ملکوں کا دورہ کر آتے ہو کہ تمہارے ایک مرید میں اضافہ ہو جائے، اور جب وہ مرید ہو چکتا ہے تو اپنے سے دونا اسے جہنم کا بیٹا بنا دیتے ہو۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اور اے ریاکارو، افسوس کہ پودینہ، سونف اور زیرہ پر تو زکوٰۃ دیتے ہو، لیکن شریعت کی زیادہ بھاری باتیں، یعنی انصاف، رحم دلی، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ہمدردی سے پیش آنا، اس کو چھوڑ دیتے، مطلب اس پہ تو بحثیں کر رہے ہو کہ سونف پہ اتنی زکوٰۃ بنتی ہے، وہ ہمیں نکالنی چاہیے، لیکن یہ بات کہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ ہمدردی سے پیش آنا چاہیے، اخلاق سے پیش آنا چاہیے، باتیں نہیں، تو باتیں ہیں ہی نہیں۔ ایک طرف جو ہے وہ حق اور باطل واضح ہو رہا ہے، دوسری طرف گالم گلوچ ہو رہا ہے۔ اللہ کے وسلم کا یہ فرمان نہیں ہے کہ مومن گالم گلوچ کرنے والا نہیں ہوتا، لان تان کرنے والا نہیں ہوتا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ جو لان تان کرنے والا، گالم گلوچ کرنے، وہ مومن نہیں؟ تو حضرت مسیح علیہ السلام بھی اسی کی طرف توجہ دلا دے دیتے۔
اور اے اندھے راہ بتانے والوں، مچھر چھانتے ہو اور اونٹ نکل جاتے ہو. بات سمجھ رہے؟ مچھر چھانتے ہو اونٹ نکل جاتے ہو، چھوٹے چھوٹے مسئلے مسائل کے پیچھے پڑے ہو. وہ جیسے ایک عباسی خلیفہ نے فقیہ وقت سے سوال کیا کہ اگر میرے کپڑوں پہ مچھر جو ہے وہ بیٹھ جائے اور میں اس کو مار دوں اور اس مچھر کا خون میری قمیص پہ لگ جائے، اس میں نماز پڑھ لوں تو ہو جائے گی کہ نہیں؟ اس نے کہا تمہاری گردن پہ ہزاروں بنو امیہ کا خون ہے. مطلب ان تاریخی واقعات اگر آپ اٹھا کے دیکھیں نا تو بنو امیہ کو ان کی قبروں سے نکال کے، ٹھیک ہے، گھوڑوں کے پیچھے ان کی لاشوں کو باندھ کے گھوڑے دوڑائے. اور اب تب تمہیں کوئی خیال نہیں آیا کہ تمہاری گردن پہ کسی مسلمان کا خون ہے تو تمہاری نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہاں اس کی فکر ہے کہ مچھر کا خون میری قمیص پہ لگ گیا تو نماز ہوگی کہ نہیں. آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ نفسیات پیدا ہوتی ہے، یہ نفسیات پیدا ہوتی ہے جب بندہ زیادہ مسئلے مسائل میں پڑ جاتا ہے، پھر وہ دین کی بڑی بڑی باتوں کو نظر انداز کر دیتا ہے، بڑی بڑی باتوں کو نظر انداز کر دیتا ہے. دین کا کتنا بڑا حکم ہے اخلاق کا. اب کون سا ایسا بندہ ہے جو مسلک پرستی میں لگا ہو اور آپ مجھے بتائیں کہ اس میں کوئی اخلاق نام کی کوئی چیز آپ کو نظر آئے گی؟ ہر بندہ اس سے تنگ ہوگا کہ یار کیسا جو ہے وہ واہیات انسان ہے، کس طرح سے پیش آتا ہے. یہ بہت اہم چیز ہے، اس چیز کو مد نظر رکھنا ہے کہ آپ کی دین، مطلب آپ کی جو دعوت ہے اس کا کانٹینٹ کیا. تو کانٹینٹ جو ہے دین کی جو مبادیات ہیں، جو فنڈامنٹلز ہیں، جو ایگریڈ اپان چیزیں ہیں، جو مجمع علیہ چیزیں ہیں، بس اس کی طرف لوگوں کو بلانا ہے، اس کی طرف دعوت دینی ہے. باقی جو اختلافی اجتہادی مسائل ہیں اس میں جو جس مسلک کے اوپر عمل کر رہا ہے بس اس کو کرنے دیں، اپنا بتا دیں کہ بھئی میرا اس طرف رجحان ہے، تمہارا اس طرف ہے، تو ٹھیک ہے. تو بس پھر آج کے لیے اتنا کافی ہے. انشاءاللہ پھر نیکسٹ مجلس میں ملتے ہیں تو مزید اس پہ کو گفتگو کرتے ہیں. تو کوئی سوال ہو تو کرنے، پھر نہیں تو ہم نشست اپنی وائنڈ اپ کریں. جی دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر کوئی، انہوں نے سوال یہ کیا کہ اگر کوئی مدرس اچھا ہے، یعنی بطور مدرس بہت اچھا ہے لیکن اس میں مسلکی تعصب ہے، تو کیا انتظامیہ کو چاہیے کہ اس کو فارغ کر دیں یا پھر اس کی تدریس سے فائدہ اٹھاتے رہیں؟ دیکھیں بات یہ کہ اگر کوئی اچھا مدرس ہے تو ممکن حد تک کوشش کریں کہ اس سے آپ فائدہ ہو، ممکن حد تک کوشش کریں. اور اس میں یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ کچھ اور اگر معتدل اساتذہ ہیں تو وہ اسی کلاس میں لگا دیے جائیں اور وہ بھی پڑھاتے رہیں اور اس طرح بچوں میں اعتدال پیدا ہوتا رہے. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں وہ بچے آپ ان کو اعتدال کی طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں اور اس استاذ کی وجہ سے بچے کسی اور ڈگر پہ جا رہے ہیں، یعنی آپ کا جو آبجیکٹو اور مقصد ہے ادارے کا وہ فوت ہو رہا ہے، تو پھر ظاہر بات ہے آپ اپنے ادارے کا جو آبجیکٹو ہے اس کو تو آپ اس پہ تو کمپرومائز نہیں کریں گے نا. اگر آپ مینیج کر سکتے ہیں تو بہتر یہی ہے کہ مینیج کریں. تو لیکن یہ ہے کہ جب آپ کو لگے کہ اب یہ مینیج نہیں ہو پا رہا ہم سے اور ہمارے ادارے کا مقصد فوت ہو جائے گا، تو پھر آپ جو ہے نا وہ مقصد کو ترجیح دیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو آیا حدیث میں 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا، وہ ایک جنت میں جانے والا کون ہے؟ تو بریلوی سے پوچھیں وہ کہتا ہے بریلوی ہے، دیوبندی سے پوچھیں وہ کہتا ہے دیوبندی ہے، اہل حدیث سے پوچھیں وہ کہتا ہے اہل حدیث ہے، صوفی سے پوچھیں وہ کہتا ہے صوفی ہے، ٹھیک ہے، اہل تشیع سے پوچھیں وہ کہتے ہیں ہم اہل بیت سے محبت کرنے والے ہم ہیں. ٹھیک ہے، اب کیسے مسئلہ حل ہوگا؟ دیکھیں اس میں اہم بات جو مجھے صحیح لگتی ہے وہ یہ ہے کہ اصل میں یہ ٹیگ ویگ آپ کو جنت میں لے کے جانے والے نہیں ہیں. آپ نے ٹیگ لگا لیا، صوفی کا لگا لیا، سلفی کا لگا لیا، بریلوی دیوبندی،
ان ٹیگوں سے کوئی جنت میں جانے والا نہیں. انسان اپنے عمل سے جنت میں جائے. جس کے کچھ اعمال ایسے ہوں گے جو جنت میں لے جانے والے اعمال. اچھا جنت میں لے جانے والے اعمال کون سے ہیں؟ اب آپ پڑھیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث. اللہ کے وسلم نے کیا کہا کہ ایک شخص تھا, اس نے رستے میں ایک جھاڑی دیکھی, تو اس نے کہا کہ اس جھاڑی کی وجہ سے مسلمان مومن یہاں سے گزرتے ہیں, ان کو اذیت ہوتی ہے, کانٹے دار جھاڑی ہے, تو میں اس کو مسلمانوں کے رستے سے صاف کر دوں گا. تو اس نے ایک دن لگا کے صاف کر دیا, اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا. ایک شخص تھا, وہ اللہ کے پاس پیش ہوا مرنے کے بعد, تو اللہ نے پوچھا کہ بندے کو عمل لے کے آیا, کہنے لگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ بس ایک آدھ عمل ہے کیا, یا اللہ آپ نے مجھے مال دیا تھا تو میں لوگوں کو قرض ضرورت ہوتی تھی تو میں دے دیتا تھا, لیکن میں اپنے غلاموں کو کہتا تھا کہ بھائی اب اس کی مدت ختم ہو رہی ہے, تم نے اس کے پاس جانا ہے, قرض کا مطالبہ کرنا ہے, لیکن اگر دیکھو کہ وہ قرض واپس نہیں کر سکتا تو معاف کر دو, اور اگر لگے کہ واپس کر دے گا, اسے کوئی وقت چاہیے تو اس کو مہلت دے کے آ دے, یا اللہ یہ میں نے کام آپ کے لیے کیا, اللہ تعالیٰ کہیں میں نے تجھے معاف کیا. مطلب دیکھیں نا, یہی اعمال ہے نا. جس نے آخر وقت میں لا الہ الا اللہ پڑھا, ٹھیک ہے, یعنی جس کا آخر کلام لا الہ الا اللہ ہوا, اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کریں گے. ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں جنت میں مجھے آپ کا ساتھ نصیب ہو. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ پھر کیا کرو, سجدہ زیادہ کیا کرو, نفل نماز کا اہتمام. اعمال ہیں, ہر جگہ آپ کو کیا ہیں اعمال نظر آئیں گے. جہنم سے بچنا چاہتے ہو, کیا اعمال ہیں بھائی. 30 آیات کی ایک سورت ہے سورہ ملک, جو اس کو پڑھ لے گا, حدیث میں آتا ہے نا, عذاب قبر سے محفوظ رہے گا. اللہ کے وسلم نے کہا جس کے 2 بچے فوت ہو جائیں, اس نے اس پہ صبر کیا, اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا. جس کی 2 آنکھیں اللہ نے لے لی, اس پہ اس نے صبر کیا, اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا. وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا, جس نے صبر کیا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کریں گے, ریشم کے لباس پہنائیں. کیا ہے یہ سب عمل ہے, ہم اس عمل کی طرف نہیں آتے. اچھا یہ واضح روایات موجود ہیں کہ بھائی یہ اعمال ہیں جن میں باقاعدہ اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں کہ یہ کرے گا تو جنت میں. جیسے جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی تو جنت میں داخل ہونے سے اس کو کوئی عمل نہیں, کوئی چیز نہیں روک سکتی سوائے موت کے. اب یہ واضح الفاظ ہیں نا. اچھا جس نے صبح میں جو ہے یہ پڑھا سید الاستغفار, ٹھیک ہے, اور اس کی دن میں وفات ہو گئی تو وہ جنت میں جائے گا, شام میں پڑھا رات میں وفات ہو گئی تو جنت میں جائے گا. یہ سب کیا ہے, یہ اعمال ہیں. اب اس میں متعین طور پہ جنت کی بشارت. اللہ کے رسول نے کہا کہ جس نے جھگڑے کو چھوڑ دیا تو میں اس کو ضمانت دیتا ہوں کہ جنت کے کنارے اللہ سے گھر لے کے دوں گا, بھلے وہ حق پہ ہو. ہر بندہ حق پہ سمجھتا ہے. اچھا جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لی, اپنی زبان کی حفاظت کر لی, اللہ کے رسول نے کہا میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں. تو کتنے چیزیں ایسی ہیں, اعمال ایسے ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی. یا یہ کہا کہ جہنم سے بچا لیا جائے گا. جس کی آنکھ سے مکھی کے قطرے کے برابر بھی آنسو گر پڑا, اس پہ جہنم کی آگ آ. ساری باتیں اللہ کے وسلم کی. بھائی جہنم سے بچانے والے اور جنت میں لے کے جانے والے اعمال تو یہ ہیں. جنت میں کون جائے گا, جو یہ اعمال کرے گا. جہنم سے کون بچے گا, تو یہ عمل کرے گا. سادہ سی بات ہے. وہ میسج جو عمل سے متعلق ہے ہم اس کو پھیلاتے نہیں, عام نہیں کرتے ہیں. ہم اپنی مسلکی شناخت اس کو زیادہ پھیلاتے ہیں, اس کو زیادہ عام کرتے ہیں, حالانکہ اس کو ہمیں سیکنڈ درجے پہ رکھنا چاہیے. اصل میں اس کو سامنے رکھنا چاہیے. اب آپ دیکھیں نا, مثال کے طور پہ ہمارے ہر فرقہ, ہر مسلک میں کتنی بحث ہوتی ہے. صحیح نماز نبوی, ٹھیک ہے, صحیح نماز نبوی بہت اچھی بات ہے. اس طرح سے صحیح نماز نبوی میں کتنا لمبا چیپٹر بیان ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جو ہے وہ ایسی تھی, خشیت والی. اب نماز کی سنتوں میں کبھی آپ نے دیکھا ہو نماز کی سنتوں میں کہ خشیت بھی کوئی نماز کی سنتوں میں ہے, کہ اس طرح سے نماز پڑھنا جیسے اللہ کے وسلم پڑھتے تھے. کیسے پڑھتے تھے بھائی, آپ وسلم ایسے پڑھتے تھے جیسے سینے سے جو ہے وہ ایسے روتے تھے جیسے ہنڈیا ابلتی ہے اور اس میں سے آواز آتی ہے. اب اس پہ تو مولوی صاحب زور نہیں دیتے. اب جتنا رفع الیدین پہ زور دیتے ہیں اس سے زیادہ تو اس پہ زور دینا چاہیے جو متفق علیہ سنت ہے, جو نماز کا باطن ہے, جو نماز کی اصل روح ہے. انت عبد اللہ کانک تراہ.
ہمارے پچھلے دنوں ایک دوست کے پاس گیا ہوا تھا، حافظ سجاد صاحب، تو مجھے کہنے لگے کہ ہمارے پاس آئے وہ مولانا عبدالرشید مجاہد آبادی صاحب. تو کہتے ہیں میں نے ان سے کہا حضرت کوئی نصیحت کرے. آپ بڑے لوگوں کی نصیحت بھی مختصر اور بہت جامع ہوتی ہے. کہنے لگے بھائی بچے کا وہی جس کا باطن صاف ہوگا. ظاہر تو سب کا صاف ہے، میں نے ٹوپی پہنی، آپ نے ٹوپی پہنی، ہم نے داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، مولوی ہیں، ابھی جا کے نماز پڑھیں گے جماعت کے ساتھ، وہ رکعتیں بھی سجدے بھی سب کچھ لمبے ہیں، علم دین بھی بہت ہے، سب کچھ ہے، تقریریں کرنی بھی آتی ہیں ہمیں، لکھنا بھی آتا ہے، ظاہر تو سب کا ہی صاف ہے. بچے کا وہ جس کا باطن صاف ہو. سر آپ نے ایڈنٹی کی بات کی آپ نے، تو بعض ہماری سوسائٹی میں امیجز بن گئے ہوئے ہیں فرقوں کے، تو ایز اے نیوٹرل ہو کے اگر میں امت کی، آپ نے کہا کہ امت کے طور پر اصلاح کریں، اگر ہم کسی اکیڈمی اسکول یا کوئی پڑھاتے ہیں تو اگر وہ آپ نے ساتھ مثال دی پتنگ کے اگر وہ کٹ جائے تو ڈوری بھی چاہیے، تو اگر ہم کوئی بتا دیتے ایڈنٹی کروا دیتے کہ میں اہل سنت ہوں، میں اہل حدیث ہوں، تو بعد میں ان کا ایک ایمیج بن جاتا ہے کہ اہل حدیث بیت میں چلے جاتے ہیں، یہ متاثر ہے. تو اس سے بچنے کے لیے کیا؟ ہاں یہ بات یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ کیا ضروری ہے کہ میں لوگوں کو بتاؤں بھائی میری یہ شناخت ہے؟ ضروری نہیں ہے، بالکل ضروری نہیں. شناخت ہونی چاہیے، ہم نے صرف یہ بات کہی، ٹھیک ہے، شناخت ہونی چاہیے، کسی نہ کسی علمی روایت کے ساتھ آپ کا تمسک ہونا چاہیے. لوگوں کو بتانا نہ بتانا یہ ایک اسٹریٹجی ہے. کبھی اس کے بتانے کا فائدہ اگر ہو رہا ہے تو بتا دیں، کبھی آپ کو لگتا ہے کہ اس کے بتانے کا نقصان ہوگا، آپ کو ہم بھی کتاب و سنت والے ہیں، کافی. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل.